भारत से एक और आबी रेला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाए चनाब और रावी में पानी की सतह बुलंद। हेड सुलेमानकी से पानी का बड़ा रेला हेड इस्लाम पहुंच गया। हुकाम ने आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। चिश्तियां, विहाड़ी, महसी, बुरेवाला, साहूका और जमलेरा के इलाके ज़ेर-ए-आब। खानेवाल में हिफाजती बंद टूटने से 3000 अफराद महसूर। कमालिया में माए सपूरा बंद को बारूदी मवाद से उड़ाकर हेड सदनाई को बचाया गया। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक हद तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीर महल के 12 देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। गंडा सिंह वाला, हेड मराला और दीगर मुकामात पर पानी की सतह खतरनाक हद उबूर कर गई। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से राब्ता। चेयरमैन NDMA ने इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर NDMA अरकान की ब्रीफिंग। कहा, कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी का बहाव हेड पंचतत की जानिब बढ़ रहा है। 6 तारीख को बारिश से सिंध में बारिशों का सिलसिला भी दाखिल होगा। ठट्टा, सज्जावर, मीरपुर खास और बदीन में 6 से 10 तारीख तक बारिशें हों। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं में तुग़यानी के बाद सैलाबी सूरत हाल। विहाड़ी, चुजाबा, झंग, कसूर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान समेत पंजाब भर में सैलाब से तबाही। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। मोजा, बैट, मोंगढ़ में शदीद दरियाई कटाव जारी। सैकड़ों मकानात, 30 से ज्यादा बस्तियां, 3 मसाजिद, सरकारी स्कूल्स, वेटनरी अस्पताल, पुलिस चेक पोस्ट और हजारों एकड़ पर खड़ी फंसे दरिया बुर्द। मुकामी आबादी में खौफ व हिरास। सैकड़ों खानदान घर बार छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान के इलाके कासिम बेला में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। मरियम नवाज शरीफ की बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर जरूरियात पूरी करने की हिदायत। मरियम नवाज सैलाब मुतासर बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गई और बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवाल भी पूछे। सबको बेटा सबको ये बताओ, अभी क्या पढ़ रहे थे? अलिफ ना पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे? ये क्या है? जंग अजीम 2 में जापान की शिकस्त की सालगिरह पर चीन का भरपूर फौजी ताकत का मुजाहरा। रूसी सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मौजूदगी में जदीद मिसाइल्स और हथियारों की नुमाइश। चीन को डराया नहीं जा सकता। चीनी सदर का नाम लिए बगैर अमेरिका को पैगाम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तीनों ममालिक के गठजोड़ को अमेरिका के खिलाफ साजिश करार दे दिया। क्रेमलिन ने कहा कि चीन और शुमाली कोरिया से राबते रूस के मफाद में है, किसी के खिलाफ नहीं। वज़ीर आज़म का चीन के शहर बीजिंग में अस्पताल का दौरा। शहबाज शरीफ ने अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन खदमात की तारीफ पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। पंजाब में तबाही मचाने वाले पानी ने दरिया सिंध का रुख कर लिया। कोटरी बैराज, सखर बैराज, गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। फसलें, घर और मवेशी सब सैलाब की नजर हो गए। मुतासरीन के लिए ताहाल फ्लड और मेडिकल कैंप ना लगाए जा सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से राबता। सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बेपरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का बड़ा खतरा बन चुकी। हमारी कौम माहौलियाती तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रही है। हमारी पहली तरजीह आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरात कम से कम हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल से पंजाब और सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे।
دفاع وطن ہو یا قدرتی آفات، پاک فوج ہر وقت عوام کی شانہ بشانہ۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب سے تباہی کے بعد پاک آرمی اور سول انتظامیہ کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ساہیوال، کبیروالا، تلمبا، میاں چنو اور اقبال نگر میں ریلیف کیمپس قائم۔ ہزاروں افراد اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل۔ چھانگ چنیوٹ اور دیگر متاثرہ علاقوں میں متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سول اسپتال کوئٹہ اور سی ایم ایچ کا دورہ۔ شہوانی اسٹیڈیم دھماکے میں زخمیوں کی عیادت کی۔ سرفراز بگٹی کی زخمیوں اور ورثت سے ملاقات ہوئی۔ علاج معالجے کے معیار کے بارے میں دریافت کیا۔ کوئٹہ میں خودکش حملے کا مقدمات درج۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے رابطہ۔ کوئٹہ دھماکے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ اور رنج کا اظہار۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان حمزہ شفقات بولے، جلسہ ختم ہونے کے بعد دھماکہ ہوا۔ واقعہ جلسہ گاہ میں ہوتا تو بہت بڑی تباہی ہوتی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز کثرت رائے سے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں اہم فیصلے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 5-6 کی اکثریت سے منظور کیے گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار کی منظوری کی مخالفت۔ ذرائع کے مطابق جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے بھی منظوری کی مخالفت کی۔ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا 2 ججز کے خط میں کیا گیا مطالبہ مسترد۔ اختلافی ججز کا پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز کی منظوری مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ پانی پیٹے کے بھانجے شہریز خان کی ضمانت منظور۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت ملزم کے وکیل نے کہا شہریز پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کارکنان کو اکسایا ہے۔ شہریز کے خلاف ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا ابھی تک بیان حلفی کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ علی مخان نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پیٹے بالکل ٹھیک ہیں، سوشل میڈیا پر فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو سی سی کا مصر بنا دیا جائے گا یا کوئی اور ملک جہاں کہتے ہیں جمہوریت نہیں اور معاشی ترقی ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی ہم جمہوریت کو دفن کریں گے اور معاشی ترقی حاصل کریں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ اور آج یہ کوشش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا نام لینے والے نہ رہیں۔ کہیں لندن پلان بن رہے ہیں تو کہیں مری پلان۔ الیکشن کے بعد ملک میں مصنوعی نظام قائم کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہوش کے ناخن نے عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں، ہم نے ملک جمہوری طریقے سے حاصل کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے سینئر سیاستدان خورشید شاہ سے کی عیادت کی۔ خورشید شاہ کی خیریت دریافت کی، جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ بلاول بھٹو سے رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر کی ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ، سہیل انور سیال بھی بلاول بھٹو سے ملے۔ سکھر اور روہڑی سمیت ضلع کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی صورتحال کا مقابلہ کرنے سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی بلند سطح قائم کر دی۔ 100 انڈیکس 1,52,201 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 1,52,800 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بھی پہنچا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس میں 1,226 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کی قیمت بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 6,000 روپے کا اضافہ 3,76,700 روپے کا ہو گیا۔ لوئر کرم میں مہورہ کے قریب نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، حملہ آور فرار ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال منتقل، واقعے کی تحقیقات جاری۔ راولپنڈی میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کرنے والا نجی اکیڈمی کا پرنسپل گرفتار۔ تھانہ پیر ودھائی کی حدود میں طالبہ سے ٹیوشن اکیڈمی کے پرنسپل نے متعدد بار زیادتی کی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروایا جائے گا۔ وزیر انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ کا طالبہ سے زیادتی کے واقعے کا نوٹس، فوری اور شفاف تحقیقات کی ہدایت کرتے ہوئے رپورٹ طلب۔ بچی سے غیر اخلاقی حرکت کرنے والی ڈرائیور کو 14 سال قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا۔
کراچی کی مقامی عدالت نے اویس خان کو مجرم قرار دے دیا. عدالت نے حکم دیا کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرم کو مزید 3 سال قید بھگتنا ہوگی. ملزم بچی کو اسکول سے گھر لے جانے کے لیے پک اینڈ ڈراپ سروس فراہم کرتا تھا. کراچی کے اسکول کی 8ویں منزل سے نوجوان نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. واقعہ بگریج تھانے کی حدود میں پیش آیا. متوفی نوجوان عثمان کے بھائی کی مدعیت میں اسکول کے 3 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء کیمل کی ملاقات. ایئر ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر ترک فضائیہ کے کمانڈر اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا گیا. پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے کا ترک فضائیہ کے کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش. ملاقات میں علاقائی سلامتی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. تیوری فوج نے پیش قدمی کرتے ہوئے شمالی غزہ کو پوری طرح گھیر لیا. مزید 50,000 فوجی طلب شہریوں کو جنوبی علاقوں میں جانے کا حکم. غزہ سٹی پر فضا اور زمین سے شدید بمباری. صبح سے جاری حملوں میں 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. 48 گھنٹوں میں 150 شہادتیں. اسرائیلی حملوں میں 21 بچے بھی زخمی. 11,000 معذور ہو گئے. بھوک کی شدت سے مزید 6 فلسطینی شہید. اونروا نے بھوک کے باعث ہونے والی اموات کو وزارت صحت کی رپورٹ سے کہیں زیادہ بتایا ہے. غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی. پاکستانی وفد بھی سمود گلوبل فلوٹیلا کا حصہ بن گیا. پاکستانی وفد نے غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اور انسانی راہداری کھولنے کے لیے شمولیت اختیار کی. سمود گلوبل فلوٹیلا کا وفد اپنی منزل کی جانب سے رواں دواں. وفد کے ارکان کا اسرائیلی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنے کا اعلان. افغانستان میں خوفناک زلزلے کے بعد ریسکیو آپریشن جاری. اب تک 1400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے، 3000 سے زائد زخمی. دشوار گزار راستوں کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق طالبان ترجمان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار صرف صوبہ کنڑ کے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغان وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے. حکومت پاکستان نے آج 105 ٹن امدادی سامان افغانستان روانہ کیا. سامان میں اشیاء خوراک، شدیات، خیمے اور کمبل شامل ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور محبت اور عقیدت کا اظہار. ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں. گلیاں، بازار، محلے سج گئے. جگہ جگہ سبز پرچم، جھنڈیوں، بیجز اور رنگ برنگے قمقموں کی بہار. مساجد اور عمارتیں بھی سجا دی گئیں. ہر سو درود و سلام کی صدائیں. گھر گھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی محفلوں کا اہتمام. پاکستان نے 20ویں ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ کی ٹیم ٹرافی جیت لی. 7 سالہ تیمور وسیم نے انڈر 8 ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر سب کو حیران کر دیا. کوالالمپور میں منعقدہ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 6ٹھی بار ٹیم ٹرافی اپنے نام کر لی. محبوبہ کا فون مسلسل مصروف کیوں جا رہا ہے؟ بھارت میں نوجوان نے غصے میں پورے گاؤں کی بجلی ہی کاٹ دی. نوجوان گرل فرینڈ سے بات نہ ہونے پر ناراض تھا. اور ریڈیو اسٹیج ٹی وی کے معروف فنکار مقصود حسن کو بچھڑے 11 سال بیت گئے. مقصود حسن نے ریڈیو کے بچوں کے پروگرام سے شہرت حاصل کی. ٹی وی کے کئی ڈراموں اور یادگار کردار بھی نبھائے.